سب سے پہلے برگیڈی صاحب میں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کروں سر. فالس فلیگ آپریشن کے بعد ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ بھارت پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کر سکتا ہے. آج 54 خارجی مارے ہیں جی, اور یہ بہت بڑی بات ہے. 54 لاشیں بچھی ہو نا دہشت گردوں کی تو پتہ چلتا ہے کہ اچھی خاصی تعداد ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کی ایما پہ ہی ہو رہا ہے جی, کیونکہ اگر ہمیں مشرق کے بارڈر پہ بزی کر کے وہ مغرب کی طرف سے دار اندازی کی کوشش کر رہا تھا. میں آپ سے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو بھارت کے اندر لیڈرشپ ہے, جس کا پرائم منسٹر نریندر مودی ہے, اور اس کے ساتھ ایک بہت شرپسند قسم کا شخص ہے جس کا نام ہے اجیت کمار ڈیول اور امیت شاہ. ان تین نیکسس کے ہوتے ہوئے بھارت کی لیڈرشپ پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ نریندر مودی فیشزم کا پریچک ہے, اور یہی جو ٹینڈنسی ہے وہ فالو کرتا ہے امیت شاہ اور اجیت کمار ڈیول, جو اس کے کلوزسٹ ایڈوائزر ہیں. اب آج دیکھیے کہ جو کچھ پہلگام واقعے کے اندر جو کچھ ہوا, اس پہ اوپر بھارت کی اپوزیشن پارٹیوں کا آپ نے سٹانس دیکھا. پہلی بات تو دنیا پوری میں یہ کلیئر ہونا چاہیے, پاکستان میں بھی یہ کلیئر ہے کہ پہلگام جو ہے وہ کوئی اپنا بارڈر سے کوئی 400 کلومیٹر دور واقع ہے, اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی سڑک نہیں جاتی. اور اگر کل کا آپ انڈین ایکسپریس اٹھا کے پڑھیں تو میری طرف سے یا آپ کی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے اگر آپ انڈین ایکسپریس کی زبان پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے یہ دو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. ایک تو انہوں نے کانگریس کی طرف سے کمپلیٹ جو انٹیلیجنس, سیکیورٹی اور جو فوج کا فیلیور اور سیکیورٹی ایجنسی کا فیلیور ہے اس واقعے کے لیے, اس کو انہوں نے اجاگر کیا ہے. اور دوسرے انڈین ایکسپریس کے کارسپونڈنٹ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پہلگام میں 3 لیئر سیکیورٹی ہے. میری نالج کے مطابق وہاں 4 لیئر سیکیورٹی ہے. وہاں پہ فوج ہے, وہاں پہ بی ایس ایف ہے, وہاں پہ سی آر پی ایف ہے, اور ایک ان کی اسپیشل کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے جو پہلگام کے اندر جانے والے ہر ٹورسٹ کا آئی ڈی کارڈ بھی چیک کرتی ہے اور اس کے ڈاکومنٹس بھی چیک کرتی ہے, پھر ان کو انٹری کی اجازت دی جاتی ہے. اور دوسری چیز ہے, جہاں پہ یہ واقعہ ہوا وہاں سے کوئی اباؤٹ ½ کلومیٹر ایک بی ایس ایف کا کیمپ ہے جس میں ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم کو 150 سے 200 اہلکار موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان حقائق کی روشنی میں یہ ہندو ملیٹنٹس نے یا بی ایس ایف جو ایکسپرٹ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں, یا جو انڈیا کی اسپیشل ٹاسک فورس, اسپیشل کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے جو اس قسم کے آپریشن جموں میں کرتی رہی ہے, سری نگر میں کرتی رہی ہے, پلوامہ میں کیا ہے, اڑی میں کیا ہے, پٹھان کوٹ میں کیا ہے, وہ ہندو ملیٹنٹس ہیں جنہوں نے ان ٹورسٹ کا کسی طریقے سے ایک طریقہ کار سے قتل عام کیا ہے. وہاں سے جو کارٹریج دریافت ہوئے ہیں اس پہ انڈین آرمی کے لاٹ کی مہر لگی ہوئی ہے. اور اس سے پہلے کرونالوجی آف ایونٹس میں اگر جائیں تو یہ شواہد موجود ہے کہ جب بل کلنٹن نے وزٹ کیا تھا انڈیا کا, تو وہاں 38 سکھوں کو ہندو ملیٹنٹس نے مارا تھا, جس کا بل کلنٹن نے اپنی اس میں اعتراف کر کے لکھا تھا کہ اگر میں نہ جاتا تو 38 سکھوں کی جان بچ جاتی. اور پھر میڈن البرائٹ نے کتاب لکھی تھی مائٹی اور المائٹی, جس میں اس نے ڈیٹیل سے اس واقعے کا ذکر کیا. جی برگیڈی صاحب, یہ تاریخ کا حصہ ہے, اس کو کیا جھٹلانا, لیکن مجھے ایک بتائیں ہماری ایڈوکیسی میں کہاں کمی ہے. کینیڈا بھارت کو دہشت گرد کرا دیتا ہے کہ ہمارے ملک میں سکھوں کو بھارت آ کے مارتا ہے. کلبھوشن کی شکل میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. ابھی 4 دنوں سے ایک اور ان کی پیار کی نشانی فوجی ہمارے پاس موجود ہیں. وہاں آپ ان تمام چیزوں کے خلاف ہمارے پاس اچھے خاصے ثبوت ہیں, لیکن پھر بھی دنیا اس کے خلاف بولتی نہیں ہے بھارت کے خلاف. کمی کہاں ہے ہمارے اندر, یہ مجھے بتائیں. سلمان صاحب, یہ بہت دردناک, بہت افسوسناک, بہت دکھ بھرا سوال ہے کہ کمی کہاں ہے. اگر میں کمی کی طرف جاؤں تو یہ پروگرام کافی نہیں ہوگا اس کمی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے. لیکن 2 چیزیں بڑی مختصراً کہنا چاہوں گا, اور تمام سکسیسو گورنمنٹ کے حساب سے کہوں گا, کوئی اس گورنمنٹ یا اس سے پچھلی گورنمنٹ کے حساب سے نہیں, کہ ہم نے بڑے عرصے تک دشمن کو دشمن ہی نہیں مانا. ہم اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کرتے تھے کہ ایک ہمسایہ ملک سے یہ کارروائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اجیت کمار ڈیول آن ریکارڈ ہے, اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کریں گے, وہاں پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ مرسنریز ہیں, ہم ان کو پیسے دیں گے. ہم نے اس چیز کو بھی کہیں جگہ پہ پروف کے طور پہ پیش نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ ہم نے بارہا یونائٹڈ نیشن میں ڈوزیئرز جمع کرائے, جس میں ہم نے یہ ثبوت دیے
یا اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں تمام وہ آڈیو ثبوت اور ڈاکومنٹڈ ثبوت موجود تھے، جس میں وہ جو لوگ وہاں پہ بچوں کا قتل کر رہے تھے وہ انڈین کونسلیٹ میں 2 را کے وہ ایجنٹ تھے جن سے وہ ان کانٹیکٹ تھے، اور ہم نے وہ ثبوت جمع. لیکن دیکھیے جب آپ ثبوت جمع کراتے ہیں تو امریکہ ہمارا چچا نہیں ہے، یا یونائٹڈ نیشن سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس ثبوت کو ہم نے پرسو کرنا ہے، ہم نے اپنے نیریٹو کو لے کے چلنا ہے کہ انڈیا سے دہشت گردی ہو رہی ہے، افغانستان اور انڈیا کا نیکسس ہے. ہم نے لے کے چلنا ہے کہ تحریک طالبان جس وقت وہ وہاں بنی تھی جو اب خارجی ہیں، اس کو سی آئی اے اور را کی فنڈنگ سے قائم کیا گیا تھا. ہم نے یہ ثبوت دنیا میں پیش کرنے ہیں کہ را نے کیمپس قائم کیے ہوئے گجرات میں، جہاں پہ وہ نہ صرف ایم کیو ایم کے ٹیررسٹ کو ٹریڈ کیا تھا جس زمانے میں کراچی میں دہشت گردی ہو رہی تھی، بلکہ انہوں نے بی ایل اے، بی آر اے اور یہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں ان کے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے کیمپ بنائے ہوئے ہیں. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ انڈین کے ہاسپٹلز میں جا کے وہ ٹریٹمنٹ کریں. اب یہ پورا کا پورا نیریٹو تو حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. اگر حکومتیں صرف اس چیز پہ لگی رہیں کہ جی ہم کنڈم کرتے ہیں، جی امن کی خواہش اس دنیا میں پیسف وائز سمجھ جاتی ہے. آپ نے اینٹ کا جواب پتھر کا جواب سر یہ دعویٰ بھی آ گیا نا برگیڈیئر صاحب، یہ دعویٰ بھی آ گیا ہے حکومت